السلام علیکم۔ آج کی کہانی نامحرم انگوٹھی۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ کاشف میرے تایا زاد تھے۔ ہم دونوں ہی ایک بڑی ذمہ دار گھرانے کا چشم و چراغ تھے۔ وہ بھی اکلوتے تھے اور میں بھی اکلوتی اولاد تھی۔ تبھی دادا جان نے اپنی جاگیر کی خاطر بچپن میں ہی ہمیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا۔ کاشف LLB کے آخری سال میں تھے اور میں نے ابھی میٹرک پاس کیا تھا کہ دادا جان فوت ہو گئے۔ وہ اپنے پوتے اور پوتی کو دلہا دلہن بنا ہوا نہ دیکھ سکے۔ تعلیم مکمل کر کے کاشف شہر سے گاؤں آ گئے اور ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ان کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہ تھے اور مجھ سے تو ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میں ایک معمولی اور عام شکل و صورت کی لڑکی تھی اور وہ اپنی بیوی کی صورت میں کسی حور پری کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے سخت احتجاج کیا، لیکن تایا بھلا کب کسی کے سنتے تھے۔ آخر کار بیٹے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کاشف بہت دل گرفتہ تھے۔ تبھی تائی نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا ضد نہ کرو، فی الحال والد کی بات مان لو، انہیں ناراض کرو گے تو آگ کر دیا جائے گا۔ ان کا مزاج تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جب شادی ہو جائے تو شہر میں کوٹھی لے لینا اور کسی خوبصورت شہری لڑکی سے شادی کر لینا۔ کاشف کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے تایا اور والد کے حج پر جاتے ہی شہر جا کر شاندار کوٹھی خرید لی اور یاروں دوستوں کی محفلوں میں رنگ رلیاں منانے لگے۔ اسی دوران ایک دوست خاور کی توسط سے ساحرہ نامی عورت سے ملاقات ہو گئی۔ خاور وکیل تھے اور وہی ان کو کاشف کے پاس لائے تھے کہ یہ بیچاری عورتیں مصیبت کی ماری ہیں، SHO ان کو پریشان کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ساحرہ کی بڑی لڑکی نیہا سے نکاح کیا تھا، پھر طلاق دے دی، مگر اب اس کو بلاتا ہے، جب نہیں جاتی تو ہراساں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے قانون کا سہارا لینے کی ٹھان لی ہے اور خاور کو ان عورتوں نے اپنا وکیل بنا لیا تھا۔ اب ان کی رہائش کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کو کاشف کے پاس لایا تھا کہ تمہاری کوٹھی میں انیکسی ہے، خالی پڑی ہے، کچھ دنوں کے لیے ان کو دے دو تو مہربانی ہوگی۔ کاشف نے جب ادھیڑ عمر ساحرہ کے ساتھ 2 ماہ جبینوں کو دیکھا تو انکار کی جرت نہ کر سکا۔ اس نے کچھ عرصے کے لیے انیکسی میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ساحرہ کی بڑی لڑکی کا نام نیہا تھا اور چھوٹی لڑکی کا نام صہبا تھا، لیکن وہ اسے پیار سے چنبیلی کہتی تھی۔ بڑی چندے آفتاب تھی تو چھوٹی چندے ماہتاب۔ چنبیلی کی عمر بمشکل 18 برس کی ہوگی۔ حسن بے مثال تھا اور چہرے پر ایسی معصومیت تھی جیسے دنیا کی کوئی برائی اسے چھو کر نہ گزری ہو۔ ان خواتین کے آنے سے سونی کوٹھی میں بہار آ گئی۔ اب کاشف چند دن گاؤں اور باقی کے سارے دن شہر میں گزارتے تھے۔ کاشف پر چنبیلی کی خوشبو رفتہ رفتہ اثر کرنے لگی۔ وہ اب باتوں باتوں میں اکثر چنبیلی کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے۔ تب مجھ کو بڑی اکتاہٹ محسوس ہوتی۔ کاشف کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اپنے جگری دوست خاور سے کچھ خار کھانے لگے ہیں۔ وہ اب اسے گدھا، احمق کہنے لگے تھے۔ آخر کار میں نے ایک دن ان سے پوچھ ہی لیا کہ سرتاج، خاور تو آپ کے اسکول کے زمانے کے دوست ہیں، اب ایسا کیا ہو گیا جو اسے ایسے خطابات سے نوازتے ہیں؟ بولے، بڑا ہی بے وقوف ہے، ان خانہ بدوش قسم کی عورتوں کے چکر میں پڑ کر اپنی دولت خراب کر رہا ہے۔ وہ بے وقوف ساحرہ کی چھوٹی لڑکی چنبیلی پر مر مٹا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، تو آپ خاور کو سمجھائیے نا، نہ جان نہ پہچان، معلوم نہیں کون سی عورتیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، بہت سمجھایا ہے، مگر اس کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار ہے، چنبیلی کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے جناب پر۔ میں نے پوچھا، یہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ان کے ساتھ کوئی مرد تو ہے نہیں،
تو ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میرے اس سوال پر نظریں نیچی کر کے بولے، کہا نا خانہ بدوش عورتیں ہیں۔ ساحرہ کی آواز بہت اچھی ہے، وہ میلے ٹھیلوں میں قافیاں اور دوہے وغیرہ گاتی تھی۔ ایک پولیس والا ان کے پیچھے پڑ گیا تو میلے ٹھیلوں پر گانے سے بھی رہ گئی۔ اب خاور کے ہی سہارے 2 وقت کی روٹی میسر ہے۔ کاشف کی زبانی ان عورتوں کے بارے میں اتنی باتیں سن کر مجھ کو اشتیاق ہوا کہ میں بھی ان کو دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کاشف مجھ کو شہر نہ لے جاتے تھے۔ جب اصرار کیا تو بولے، کبھی گاؤں میں خوشی کی کوئی تقریب ہوئی تو بلوا لیں گے، تب دیکھ لینا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیٹے کی خوشی سے نواز دیا۔ اس کی خوشی منانے کے بہانے میں نے ساحرہ اور اس کی بیٹیوں کو بلوانے کی فرمائش کر دی۔ حویلی میں عورتوں کے رت جگہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ساحرہ اور اس کی لڑکیوں نے گا کر سماں باندھ دیا۔ واقعی اس کی چھوٹی بیٹی چنبیلی بہت ہی حسین تھی۔ گانے کے بعد عورتوں نے رقص کی فرمائش شروع کر دی۔ اب دونوں بہنوں نے اس انداز میں رقص پیش کیا کہ سب مبہوت رہ گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہوگا۔ ان لڑکیوں میں بجلیاں بھری تھیں، نوٹ ان پر بارش کی طرح برستے ہوں گے۔ وہ حسین تتلیاں ایسی خوش رنگ تھیں کہ پل بھر میں مردوں کو اپنا دیوانہ بنا سکتی تھیں۔ مجھے اپنے شوہر کی فکر ہونے لگی تھی۔ مجھے جس بات کا خوف تھا، چنبیلی کو دیکھ کر اس بات پر یقین آ گیا۔ شومِ قسمت کہ کاشف اور خاور دونوں دوستوں کی نظروں میں ایک ہی صورت سما گئی تھی، اور وہ تھی چنبیلی۔ دونوں اس پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ ساحرہ اب ان کے ارادے بھانپ چکی تھی۔ ان کی بے قراریاں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن وہ صرف چنبیلی سے چند لمحے بات کر سکتے تھے، وہ بھی ماں کی موجودگی میں۔ ان محتاط رویوں نے دل کی آگ مزید بھڑکا دی کہ کاشف اپنی کوٹھی چنبیلی کے نام کرنے پر تیار ہو گئے، مگر ساحرہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کی تنہائی نہیں بیچتی، شرافت سے نکاح کر کے ان کو رخصت کرے گی۔ صبر سے کام لیتے لیتے کاشف کا دل زخمی کبوتر ہو گیا تو ادھر خاور بن جل مچھلی تڑپتے تھے۔ دونوں ایک ہی جنگل کے شیر بنے ہوئے تھے۔ کہاوت ہے کہ جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے، مگر وہ رہ رہے تھے، اور مجھ کو یہ ساری رپورٹ ہمارا ملازم جانو بابا دیتا تھا، جو کاشف کے ساتھ شہر میں ہی رہتا تھا۔ جانو بابا کی ساری باتیں سن کر میں ازحد پریشان رہتی تھی۔ دن رات اللہ سے دعائیں کرتی کہ کسی طرح ان عورتوں سے چھٹکارا حاصل ہو اور مجھے میرا شوہر واپس ملے۔ ایک دن ساحرہ کی طبیعت ناساز ہو گئی تو وہ بڑی لڑکی کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ یہ نادر موقع دیکھ کر کاشف ان کی انیکسی کی طرف چلے گئے۔ چنبیلی اکیلی تھی، یہ اندر چلے گئے۔ میک اپ کے بغیر وہ نکھری نکھری لڑکی ذرہ برابر بھی خوفزدہ نہ ہوئی۔ بتایا کہ امی جان اور آپی گھر میں نہیں ہیں، میں اکیلی ہوں، آئیے بیٹھیے۔ پھر ملازمہ سے چائے لانے کو کہا۔ جب نوکرانی چلی گئی تو چنبیلی نے خود اٹھ کر چائے بنا کر کاشف کو دی۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ لڑکی کی انگلی پر پٹی بندھی ہے۔ انہوں نے پوچھا، ارے یہ کیا ہوا چنبیلی، کیسے چوٹ لگی؟ بس ویسے ہی، لڑکی نے انگلی سامنے کر دی۔ کاشف نے پٹی پر انگلی رکھ دی، وہاں اندر انگوٹھی تھی۔ یہ کیا چنبیلی؟ چنبیلی بولی، چوٹ نہیں ہے، انگوٹھی چھپانے کے لیے پٹی لگائی ہے، ورنہ امی جان خفا ہوں گی۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، کاشف بولے۔ وہ لجا کر بولی، انگوٹھی کا نگینہ جانے کیسے گر گیا۔ وہ نگینہ نہیں تھا بلکہ اصلی ہیرا تھا، بہت ہی قیمتی۔ میرے گانے پر ایک امیر آدمی نے نذرانہ کیا تھا، تبھی اماں کے ڈر سے پٹی باندھ لی ہے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ مجھ سے گم گئی ہیں تو وہ مجھ سے سخت خفا ہوں گی۔ کب تک باندھ کر رکھو گی پٹی اور کب تک چھپاؤ گی؟ لاؤ مجھے دے دو انگوٹھی، میں ڈلوا دیتا ہوں ہیرا، کل پرسوں تک مل جائے گا، کاشف خوشی خوشی بولے۔ اس بار جب کاشف گھر آئے تو وہی انگوٹھی ان کی جیب میں تھی۔ انہوں نے مجھے پہنا دی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا،
یہ آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کیسے نکل آیا؟ کاشف نے مجھ سے معافی مانگی اور اپنی آپ بیتی کا اختتام کچھ یوں کیا کہ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے۔ بولے، میں وہ انگوٹھی لے کر شہر کے سب سے بڑے سنار کے پاس گیا اور ہیرا ڈلوانے لگا، جو خاصا مہنگا تھا۔ میں بھی وہیں کھڑا تھا کہ خاور بھی آ گیا۔ خاور مجھے دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا، اور ظاہر ہے میں اسے دیکھ کر۔ اس نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو خاموش ہو گیا، پھر بولا کہ کاشف، 1 ہفتہ قبل اس انگوٹھی کو میں بھی یہاں لایا تھا اور ایک ہیرا ڈلوایا تھا۔ سنار کی کچھ رقم رہ گئی تھی، وہ ادا کرنے آیا تھا۔ چنبیلی نے ہفتہ بھر قبل انگلی پر پٹی لپیٹ رکھی تھی۔ میں خاور کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ پٹی تو اس نے میرے سامنے بھی لپیٹ رکھی تھی۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے سے کافی شرمندہ تھے۔ پھر خاور نے کہا، کاشف، یہ عورتیں بڑی فراڈ ہیں، نکالو ان کو گھر سے، اور یہ انگوٹھی لو اور گھر جا کر بھابھی کی انگلی میں پہنا دو۔ جو گھر میں بیٹھی ہے اصل میں وہی اصلی ہیرا ہے۔ کاشف انگوٹھی لے کر گھر چلے آئے اور لا کر میری انگلی میں ڈال دی، اور ملازم کو کہہ دیا کہ عورتوں کا کہو کہ انیکسی 2 دن کے اندر اندر خالی کر دیں، ورنہ سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔